بسم اللہ الرحمن الرحیم بچوں، میں ہوں مہر بخاری۔ آج ہم پاکستان اسٹڈی BA کے اگلے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہیں، اور آج کا ہمارا ٹاپک ہے اسلامی نظریہ حیات۔ اسلامی نظریہ حیات سے مراد اسلام کا زندگی گزارنے کا جو طریقہ ہے، مطلب اسلام کے اصول جن کے مطابق ہم اپنی زندگی گزار سکتے ہیں۔ اسلام دین فطرت ہے، یہ مکمل ضابطہ حیات ہے، مطلب کوئی بھی زندگی گزارنے کا کوئی ایسا اصول نہیں جو اسلام میں موجود نہ ہو۔ مطلب اسلام میں نہ تو کسی چیز کی کمی ہے، اس میں نہ تو کوئی نیا اصول ڈالا جا سکتا ہے، اور نہ ہی اس میں سے کوئی چیز نکالی جا سکتی ہے۔ تو آج ہم اسلام کے چند بنیادی اصول جو ہیں ان کے بارے میں پڑھیں گے۔ ان میں سب سے پہلے ہے توحید۔ توحید کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، مطلب اللہ واحد لا شریک ہے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا عقیدہ توحید کہلاتا ہے۔ اور یہ اسلام کا سب سے بنیادی اصول ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ایک مانا جائے۔ مطلب اسلام میں توبہ کی گنجائش موجود ہے۔ انسان خطا کا پتلا ہے، غلطیاں کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی باقی غلطیاں انسان کی معاف کر سکتا ہے سوائے شرک کے۔ تو یہ سب سے اہم اسلام کا بنیادی جو اصول ہے توحید، یہ سب سے پہلے اس کو اس لیے رکھا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہے قرآن مجید۔ قرآن مجید حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے۔ یہ آخری آسمانی کتاب ہے جس میں تمام جو اصول ہیں زندگی گزارنے کے وہ بتا دیے گئے ہیں۔ مکمل شریعت جو کہ قیامت تک قائم رہنی ہے وہ بھی اس میں بتا دی گئی ہے۔ تو قرآن مجید ہمارے اسلام کے جو بنیادی اصول ہیں ان میں بنیادی حیثیت رکھتی ہے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے رسالت۔ عقیدہ رسالت بھی بہت اہم ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے یہاں پر نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا، رسول بنا کر بھیجا، جن میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری رسول ہیں، جو کہ قرآن مجید جن پر نازل ہوا، ان کے بعد کسی کو نبی ماننا وہ بھی مطلب کہ اسلام کے اصولوں میں نہیں آتا۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین ماننا یہ ہمارا اسلام کا بنیادی اصول ہے۔ تو یہ اسلام کے چند بنیادی اصول تھے جن پر مکمل جو ہمارا ایک سٹرکچر ہے اسلام کا وہ اس پہ کھڑا ہے۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں ہندو مت کے بنیادی اصول۔ ان کو ہم کمپیئر کرتے ہیں، دو قومی نظریہ کی بیس جو ہے یہی اسلام اور ہندو مت کا جو نظریات ہیں ان کا کمپیریزن کرنا ہی بنتا ہے۔ تو ہندو مت کے بنیادی اصول ان میں سب سے پہلے آ جاتا ہے شرک۔ جیسا کہ اسلام میں توحید تھا، ہندو مت کا بنیادی اصول ہے شرک۔ مطلب کوئی بھی طاقتور چیز ہے وہ اس کو دیوتا یا خدا مان لیتے ہیں۔ تو مطلب چاہے سانپ ہے، چاہے سورج ہے، چاہے بادل ہے، ایون کہ جانور تک کو بھی نعوذ باللہ وہ دیوتا یا خدا مانتے ہیں، تو اس کو پوجنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ شرک کہلاتا ہے جو کہ ناقابل معافی چیز ہے۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں وید۔ یہ قبل مسیح کی ان کی کتاب ہے، ان کے مطابق یہ ان کی مذہبی کتاب ہے۔ اس کے 4 حصے ہیں: اتھروید، یجروید، سام وید، رگ وید، اور یہ ویداس اس کو کہا جاتا ہے۔ یہ وید جو ان کی کتاب ہے، اس کو صرف ان کا جو برہمن یا سب سے اونچا طبقہ جو ہے وہی اس کو پڑھ سکتا ہے، اس کی تعلیم حاصل کر سکتا ہے، باقیوں کو اس کی تعلیم حاصل کرنا ان پہ ممنوع ہوتا ہے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے ذات پات کا نظام۔ ہندو معاشرہ جو آریہ جب یہاں پر آئے تھے تو انہوں نے یہاں کے جو مقامی لوگ تھے ان کو اپنا غلام بنا لیا تھا۔ تو یہاں سے ان کا ذات پات کا نظام شروع ہوتا ہے۔ ان کے حقوق بہت زیادہ کم تھے، جو چھوٹی ذاتیں ہوتی تھیں اور جو سب سے بڑی ذاتیں ہوتی تھیں تمام حقوق انہی کو حاصل ہوتے تھے۔ یہ ان کے جو ذات پات کا نظام ہے، ان میں 4 ان کی ذاتیں ان کو تقسیم کیا جاتا ہے 4 ذاتوں میں، جن میں سب سے پہلے ہے برہمن۔ برہمن ان کے عقیدے کے مطابق یہ ان کے سردار ہیں، اور ان کا عقیدہ یہ کہتا ہے کہ یہ برہما دیوتا کے سر سے پیدا ہوئے ہیں، اس لیے سرداری کرنا اور وید کی تعلیم حاصل کرنا صرف انہی کا حق ہے۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں کھشتری۔ کھشتری یہ کہتے ہیں کہ یہ برہما دیوتا کے بازو سے پیدا ہوئے، یہ ان کے شمشیر زن ہیں، مینس کے تلوار چلانے والے یا ان کی افواج۔ ان کا مطلب ہے کہ یہ ان کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ کھشتری ہندو معاشرہ کی راجپوت قوم تھے۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں ویش۔ ویش جو ہیں
ان کی تیسرے نمبر پر ایک جیسے ان کا مطلب کہ نام آتے جا رہے ہیں، ایسے ہی ان کا وہ کم ہوتا جا رہا ہے، رتبہ کم ہوتا جا رہا ہے۔ ویش یہ کہتے ہیں کہ برہما دیوتا کے رانسی مینس کے ٹانگ سے پیدا ہوئے ہیں، اس لیے ان کا کام ہے کھیتی باڑی کرنا۔ اور سب سے آخری ذات جو ان کے معاشرے میں پائی جاتی ہے وہ ہے شودر۔ یہ شودر یہاں کے بیچارے مقامی لوگ تھے، دراوڑ، جن کو انہوں نے اپنا غلام بنا لیا تھا اور اپنے معاشرے میں ان کو سب سے کم تر درجہ دیا تھا۔ شودر یہ بیچارے باقیوں کے غلام ہیں، ان کی خدمت کرنا ان کا کام ہے۔ اور ویداس ایون کی اگر یہ سن بھی لیتے ہیں، ان کی جو مذہبی کتاب کی تلاوت آپ کہہ لیں یا ان کا پڑھنا جو ہے اگر یہ سن لیں تو ان کو سزا دی جاتی تھی، سیسا پگھلا کے ان کے کانوں میں ڈال دیا جاتا تھا کہ ان کے کانوں میں وید کی آواز ہی کیوں چلی گئی۔ تو ان کا جو ذات پات کا نظام ہے، جب اسلام یہاں پر آتا ہے تو یہ خاص طور پر جو چھوٹی ذاتیں تھیں وہ انہوں نے جوک در جوک وہ اسلام میں داخل ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن ان کا اسلام میں کیونکہ ہمارے جو حکمران تھے، مسلمان حکمران، انہوں نے یہاں پر کوئی زیادہ ان کو فورس نہیں کیا کہ وہ اسلام میں داخل ہوں، اس لیے ہندو مت جب انگریز یہاں پر آتے ہیں تب بھی اکثریت کی یہاں پر قوم تھی ہندو مت، اور ان کے ان عقائد کے ساتھ مسلمانوں کا رہنا ناممکن تھا۔ اس لیے اگر ہم کمپیئر کرتے ہیں معاشرے کا، جو کہ ہم بھائی چارے کا اگر ہم معاشرہ چاہتے ہیں تو ایسی متعصب ہندو قوم کے ساتھ رہنا ناممکن تھا۔ یہ ہمارا آج کا ٹاپک تھا، انشاءاللہ کل دوسرے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گے۔